اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور اے مسلمانوں، جان لو کہ تم جو کچھ غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے مقدس بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں لشکر مقابل ہوئے، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء فإن للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ آگے تک اس آیت میں مسلمانوں کو مال غنیمت کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ مال غنیمت میں سے 4 حصے مجاہدین پر تقسیم ہوگا، اور 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا، اور وہ جو بیت المال میں جائے گا اس کے پھر 5 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنی ہاشم کا حصہ ہوگا جن پر زکوٰۃ منع ہے۔ نمبر 3، یتیموں کا حصہ ہوگا۔ نمبر 4، مساکین، اور نمبر 5، مسافروں کا حصہ۔ یہ مال غنیمت کے 5ویں حصے کی مزید 5 جگہ پر تقسیم ہے۔ جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فرقان کے دن، اس سے مراد بدر کا دن ہے، اور جو کچھ نازل کیا اس سے مراد نصرت اور تائید ہے۔ یوم الفرقان کا بدل ہے یوم التقى الجمعان، جس دن 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے۔ بدر کا دن وہی دن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو مال غنیمت ہے اس میں میرا جو حصہ ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی میں بھی شامل ہوں، اور وہ جو 5واں حصہ میرے حصے میں آتا ہے وہ بھی لے دے کے پھر آپ لوگوں میں ہی تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں بنی ہاشم، یتیم، مسکین اور مسافر سب شامل ہیں۔ لہٰذا کسی قسم کی کوئی چیز بھی کوئی بندہ اپنے پاس نہ رکھے۔ مال غنیمت جب اکٹھا ہو، اس کی تقسیم ہونے لگے تو تقسیم سے پہلے کوئی چیز بندہ اپنے پاس نہ رکھے، جو حصے میں آئے اسی پر اکتفا کرے۔ مسند احمد 22699 22699۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ جب تم میدان جہاد کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ پرلے کنارے پر، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو وقت مقرر پر پہنچنے میں ضرور مختلف ہو جاتے، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو ہونے والا تھا، تاکہ ہلاک ہو جائے جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے، اور بے شک اللہ ہے ضرور سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب آپ لوگ وادی کے ایک قریبی کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور تمہارے دشمن وادی کے دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور وہ جو اونٹوں کا قافلہ تھا، رکب سے مراد اونٹوں کا قافلہ ہے، اسفل نیچے تھا، نیچے سے مراد نشیبی علاقہ جو سمندر کے ساحل کا علاقہ ہے، کچے کا علاقہ، تو اس علاقے کو نیچے کا علاقہ کہا جا رہا ہے۔ عام طور پر نجد اور حجاز کی بھی یہی تعریف کی جاتی ہے کہ حجاز نشیبی علاقے کو جو سمندر کا ساحلی علاقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور نجد اس کا معنی بھی بلندی ہوتا ہے، یہ اونچے علاقے کو کہا جاتا ہے جو ساحل سمندر سے نسبتاً دور ہے۔ تو یہ ان کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے کہ آپ کہاں تھے، آپ سے جنگ کرنے والے کہاں تھے، اور وہ قافلہ کہاں تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر آپ لوگ آپس میں
پہلے طے کر چکے ہوتے کہ فلاں جگہ پر ہماری مڈ بھیڑ ہوگی، فلاں جگہ پر ہمارا مقابلہ ہوگا اور جنگ ہوگی، یہ آپ لوگوں نے طے نہیں کیا تھا۔ اگر طے کر لیا ہوتا تو مقررہ وقت پر پہنچنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو وقت اور جگہ طے نہیں کرنے دیا تاکہ اچانک جنگ چھڑے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ یہ جنگ ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو مزہ چکھائے۔ اس کے لیے فرمایا ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ کا ارادہ تھا کہ جو کام طے ہو چکا ہے، جس کی تقدیر قرار پا چکی ہے، وہ ہو گزرے، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ علمی دلیل سے ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ اپنے مکمل بیداری ضمیر کے ساتھ زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ یاد کیجیے جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں کافروں کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا، اور اگر آپ کو وہ لشکر زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور دل چھوڑ بیٹھتے اور آپس میں اس بارے میں ضرور جھگڑتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، بے شک وہ سینوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دشمن تھوڑی تعداد میں دکھائے گئے، تعبیر اس کی ان کی طاقت کا کمزور ہونا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان کی مقدار اور تعداد زیادہ دکھاتے تو امکان تھا کہ مسلمان ہمت ہار بیٹھتے، اور وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جنگ کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں دو نہ رائے ہو جاتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہمت ہارنے سے اور اختلاف کرنے سے محفوظ رکھنا تھا، اس لیے آپ کو خواب ہی ایسا دکھایا کہ یہ لوگ آپ کو تعداد میں تھوڑے نظر آئیں تو آپ لوگوں کی ہمت قائم رہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور یاد کرو جب تمہارے مقابلے کے وقت کافر تمہاری نظروں میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس کام کو جو ہونا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کافر تھوڑے دکھائے جا رہے تھے، جب تمہاری نظر اٹھتی تو تم ان کو تھوڑے محسوس کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تاکہ آپ لوگوں کی ہمت بڑھائے، اور ادھر کافروں کو بھی آپ تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ لوگ بھی ذرا میدان میں ڈٹے رہیں، تاکہ بھاگے نہیں، اور ان کا جو حشر ہونا ہے وہ آج ہو جائے۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ امر جو ہے اس کے اوپر عمل ہو پائے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ جنگ کے وقت، دشمن سے مقابلے کے وقت اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ جیت کا ایک راز ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ آگے چلیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نمبر 3، صبر کا مظاہرہ کرو، یعنی ڈٹ کے دکھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد ان کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کیا کرو۔ ہاں جب جنگ چھڑ جائے تو پھر ہمت کا مظاہرہ کرو، پھر پیٹھ نہیں دکھانی۔ بخاری 30:125۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنا کارنامہ دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو اپنے علم و قدرت کے ساتھ محیط ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے پر آنے والے مکہ کے قریش کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب گھروں سے نکلے تو بڑے فخر کے ساتھ نکلے تھے، گانے گاتے ہوئے اور ساز بجاتے ہوئے نکلے تھے۔
बतरन फ़ख्र करते हुए, इतराते हुए, वरिया अन्नास और लोगों को दिखाते हुए कि हम दलेर कौम हैं, जंगजू कौम हैं, ये देखो हम कितनी आन बान और ठाट बाट के साथ जा रहे हैं। और यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह से रोकते हैं। वल्लाह बिमा यामलून मुहीत, जो वो अमल करते हैं अल्लाह ताला उन सब चीज़ों का इहाता किए हुए है। तो ये वो लोग हैं, वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दिया, इन जैसा ए मुसलमानों आप लोगों ने नहीं बनना। एक हदीस पहले लिखाई है, उसी जैसी हदीस आगे फिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया, इरशाद फरमाया, ए लोगो दुश्मन से जंग की तमन्ना तो ना करो, अल्लाह से आफ़ियत मांगो, लेकिन अगर आमना सामना हो जाए फस्बिरू, तो फिर सब्र का मुजाहरा करो। वालमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफ़, और जान लो कि जन्नत तलवारों के साये के नीचे है। फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा मुनज़िल अल किताब, ए अल्लाह जिसने किताब को नाज़िल फरमाया है, व मुजरी सहाब, ए अल्लाह जो बादलों को चलाता है और जारी करता है, व हाज़िम अल अहज़ाब, ए अल्लाह जो दुश्मनों के ग्रोहों को शिकस्त देता है, अहज़िम हम वंसुरना अलैहिम, ए अल्लाह इन्हें शिकस्त दे और हमारी मदद फरमा। बुखारी 2965। وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا اور کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غلبہ پانے والا نہیں، اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں۔ پھر جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے کافروں کے اعمال ان کے لیے سجا دیے۔ یہ بڑے نقطے کی آیت ہے جی۔ برے آدمیوں کے لیے ان کی برائیاں سجی ہوئی انہیں نظر آتی ہیں، وہ اپنی برائی پہ بڑا مطمئن اور مسرور ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر، اپنے ہم خیالوں میں بیٹھ کر جب خوش گپیاں ہوتی ہیں، ادھر سے تصدیقیں اور تائیدیں ملتی ہیں، واہ واہ تم نے بڑا کام کیا ہے، حالانکہ اندر و اندر ضمیر پہ بوجھ بن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان خالص شیطان کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے۔ زینا، مزین کر دیا، سجا دیا، اور شیطان نے سجایا ان کے اعمال کو۔ وقالا، اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم قریشی ہو، پیدائشی جنگجو ہو، اتنی زیادہ تمہاری تعداد ہے، تم میں بڑے بڑے سردار ہیں۔ تو جو ان کے سردار کا احترام ہوتا تھا، وہ سردار سمجھتا تھا کہ یہ احترام مسلمانوں کے دل میں بھی میرا ہونا چاہیے، وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ احترام اللہ کے پاس بھی میرا ہوگا، وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ یہ سب اندر کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اہل حق ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور شیطان نے کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہنے لگا میں تمہیں پناہ دوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ لیکن جب شیطان نے دیکھا کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے ہیں اور ایک گروہ اپنے الٹے پاؤں کے بل پیچھے بھاگا ہے، تو قال، کہنے لگا انی بریء منکم، میں تو تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اگیرے کر کے پیچھے سے ہٹ جانے والے لوگ، یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ شیطانی کام کرنے والے لوگ اتنے کی سارے با وفا ہوتے ہیں۔ اور شیطان نے جو یہ کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اس سے مراد اس کی یہ تھی کہ انہو قد رآ جبریل علیہ السلام وہو یضع الملائکہ، شیطان نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ وہ فرشتوں کی صف بندی کر رہے تھے، یہ دیکھ کر اس کے پاؤں اکھڑے تھے۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں 1461، موطا امام مالک کا ایک نسخہ ہے بروایت زہری، اس کے اندر ہے 1461 1461۔ آگے چلیے۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔
یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو بے شک اللہ ہے بہت غالب، بڑی حکمت والا۔ منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا وہ مسلمانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہنے لگے غرہ ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور بنا دیا ہے۔ یہ چور الٹا ڈانٹتا ہے کوتوال کو۔ جو سراپا غرور تھے ان لوگوں نے مٹے ہوئے اپنے آپ میں رہنے والے، رب رسول کو ماننے والے، اللہ کے سامنے عاجزیاں کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سراسر اخلاق اور عاجزی کا درس اور سبق سیکھنے والے، ان کو تانے دے رہے ہیں جو ناچنے والیاں اور گانے بجانے اور ڈھول ڈھمکے لے کر میدان میں آئے تھے۔ مغرورین کو اللہ کے پیارے مغرور نظر آنے لگے، اور تانا کیا تھا؟ ان کے دین نے ان کو غرور میں ڈال دیا ہے۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ستی، سرسری اور ظاہر بین ہوتے ہیں، اور ظاہر بینی بھی ان کی پراپر نہیں ہوتی، اس میں بھی ان کے اندازے بدگمانیاں اور غلط سوچیں کار فرما ہوتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی غرور اور تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پر توکل کرنے والے اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ اپنے غرور کی بنا پر کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے اوپر بھروسے کی بنا پر کھڑے ہوئے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور اے مخاطب، اگر تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مارتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں چکھو آگ کا عذاب۔ فرشتے جب کافروں کو موت دیتے ہیں تو ان کے منہوں پر یضربون وجوہہم وادبارہم، اور پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ذوقوا عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب چکھو۔ تو موت کے وقت ہی عذاب، کیا مطلب؟ اور موت کے وقت ہی ان کے منہ پہ تھپڑ اور پشت پہ تھپڑ، کیا مطلب؟ پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد ہی کفار کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب قبر کا واضح ثبوت ہے یہ آیت۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندہ اپنے کیے کا خمیازہ بھگتتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال ہی ہوتے ہیں جن کا میں حساب لگا لیتا ہوں، میں گن لیتا ہوں۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر تمہارے اپنے ہی اعمال میں تمہاری طرف پلٹ دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرن فلیحمد اللہ، جس کو بھلائی پہنچے اللہ کا شکر کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، جسے کوئی نقصان پہنچے فلا یلومن الا نفسہ، کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے، جائزہ لے میں نے کیا کچھ کیا تھا، یہ کس میری غلطی کا نتیجہ ہے۔ مسلم 2577۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت تھی۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ بڑی قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ فرعون کا واقعہ پہلے گزرا ہے، یہاں ان لوگوں کو فرعون کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ کفار کا، مخالفین آل حق کا، باطل کا رویہ، ان کی سوچ کے دھارے، ان کے مسلمانوں پر آل حق کے اوپر الزامات، خود اپنے اندر تکبر کا ہونا اور دوسروں کو مغرور و متکبر کہنا، اس طرح کی ساری کارستانیاں ان کی مشترک اور ایک جیسی ہوا کرتی ہیں۔ آگے چلیے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس لیے کہ اللہ بدلنے والا نہیں کسی نعمت کو جس کا اس نے کسی قوم پر انعام فرمایا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ سب کچھ سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ جی، اللہ کسی کو نعمت دے کے واپس نہیں لیتا، یہ لوگ خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے
نعمت کو زائل کر بیٹھتے ہیں۔ یہی بات جو پہلے مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے آپ کو سنائی جا چکی ہے، اور اس کے اوپر جو آیت تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی کمائی کے نتائج ہیں۔ آگے چلیے جی۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ ان کا حال فرعون والوں اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا، اور وہ سب ہی ظالم تھے۔ اس آیت کے پہلے 2 جملے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے پچھلی آیت میں کیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم، لیکن اس آیت میں ہے کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم۔ صرف لفظوں کا فرق ہے، مفہوم تقریباً ایک جیسا ہے۔ اور وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے فرعون کی آل کو، اس کے ماننے والوں کو غرق کر دیا۔ قرآن شریف میں جہاں آل فرعون کا لفظ آتا ہے وہاں امام قرطبی نے اور بعض دیگر مفسرین نے آل کا معنی واضح کیا ہے کہ یہ ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فرعون کی اولاد تو تھی ہی نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ بے شک بدترین چلنے والے زمین پر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ بدترین مخلوق، ان شر الدواب، دواب یہ جانوروں کو کہتے ہیں، اور یہاں پر اہانت کے طور پر ان لوگوں کو بھی دواب میں شامل کر کے لفظ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو کافر ہوئے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ آگے چلیے۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ جن سے آپ نے بارہا معاہدہ فرمایا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑتے رہے اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ سے معاہدے کیے تھے، اور ان نے اپنے معاہدوں کا پاس نہیں رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے مخالفین کا ساتھ دینے لگے تھے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وعدے توڑ دیے اور بار بار توڑے، فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آگے چلیے۔ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون۔ بس اگر آپ انہیں لڑائی کے میدان میں پائیں تو انہیں قتل کی عبرتناک سزا دے کر ان لوگوں کو بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ جی، جب ان سے آپ کی جنگ ہو، فإما تثقفنهم مطلب تجدنهم، آپ انہیں جب پاؤ فی الحرب جنگ میں تو آپ کے آگے چڑھ جائیں، فشرد بہم ان کا برا حال کر کے عبرت دلاؤ، فشرد برا حال کر دیں اور عبرت دلائیں، من خلفہم عبرت ان کو دلائیں جو ان کے پیچھے ہیں، مطلب جو ان کے ساتھی میدان جنگ میں نہیں آئے ان کو بھی ہدایت مل جائے، سبق مل جائے، اور جو ان کی نسلیں ہیں وہ بھی یاد رکھیں، لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو نصیحت ملے۔ آگے چلیے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر آپ کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ کریں تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں برابری کے ساتھ، اعلانیہ کہ وہ بھی باخبر ہو جائیں، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بین الاقوامی پالیسی بتائی جا رہی ہے کہ کسی ملک کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہو تو معاہدہ توڑنا نہیں چاہیے، اور اگر حالات کا تقاضا ہو کہ آپ معاہدہ نہیں نبھا سکتے تو پھر معاہدہ قائم رکھتے ہوئے ان سے جنگ نہیں کرنی، معاہدہ توڑنے کا اعلان بر وقت کر کے پھر بعد میں جنگ ہو تو ہو، معاہدے کے دوران کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ معاہدہ کب توڑا جائے گا؟ جب مسلمانوں کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ بندہ خود گڑبڑ کر رہا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، جب ان لوگوں سے خیانت کا ڈر ہو تو پھر صاف لفظوں میں ان کو بتا دیجئے کہ ہمارا آپ لوگوں پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ کان بین معاویہ و بین الروم عہد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم والوں کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سرحدوں پر جانے کا ارادہ کیا کہ جیسے ہی معاہدے کی ڈیٹ ختم ہوگی میں حملہ کر دوں گا۔ اب ایک لحاظ سے دیکھا جاتا تو ان کے پاس لاجک تھا
کہ معاہدے سے پہلے پہلے وہ حملہ نہیں کرنے جا رہے تھے، لیکن اس سے پہلے پہلے حملے کی تیاریاں، سرحدوں کے اوپر فوجوں کا پہنچا دینا اور اسلحہ وغیرہ نصب کر دینا، مکمل تیاری معاہدے کے دنوں کے دوران۔ تو فجاء رجل علی فرس، تو ایک بندہ گھوڑے کے اوپر یا خچر کے اوپر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، فرس اور برزون کا لفظ ہے، خچر یا گھوڑا، تو وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، وفا کا حکم ملا ہے، غدر کا حکم ہمیں نہیں ملا۔ فنظروا، فوج نے دیکھا یہ کون ہے، تو وہ عمر بن عبسہ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ان کے پاس بھیجے کہ آپ یہ لفظ کیوں بول رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من کان بینہ و بین قوم عہد، جس بندے کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو، فلا یشد عقدۃ ولا یحلها حتی ینقضی امدها، تو وہ اس عہد کو اس وقت تک نہ توڑے جب تک اس کی مدت نہ ختم ہو جائے، اور ینبذ الیہم علی سواء، یا پھر اپنا معاہدہ صاف ان کی طرف پھینک نہ دیں کہ لو معاہدہ ختم ہو چکا ہے، تو اس سے پہلے پہلے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی درست نہیں۔ فرجع معاویہ، حضرت معاویہ نے جب یہ حدیث سنی پوری فوج لے کر واپس آ گئے۔ ابو داؤد 2759 2759۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، اور کافر اس گھمنڈ میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ جان بچا کر نکل گئے، یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جی، جو زندہ واپس چلے گئے وہ اس گھمنڈ میں نہ رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آئندہ ایسی کارروائی کروانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور اے مسلمانوں، تیار رکھو ان کے لیے ہتھیاروں کی قوت سے جس قدر تم میں استطاعت ہو، اور گھوڑوں کے باندھنے سے، ان سے تم دھاک بٹھاؤ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر، اور ان کے سوا دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے انہیں اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ جتنا ہو سکے ان کے خلاف اپنے قوت کو تیار رکھو اور گھوڑوں کو تیار رکھو، جن کے ذریعے سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈرائے رکھو، اور وہ لوگ جو ان کے علاوہ آپ کے دشمن ہیں ان کو بھی ڈرائے رکھو، جنہیں لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، جنہیں تم نہیں جانتے ان دشمنوں کو اللہ پہچانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں کہ جتنی طاقت ہو سکے اپنی طاقت تیار رکھو، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر یہ آیت پڑھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا الا ان القوۃ الرمی، خبردار قوت سے مراد تیر ہیں، ہتھیار مراد ہیں، اور آپ نے 3 بار فرمایا الا ان القوۃ الرمی الا ان القوۃ الرمی۔ مسلم 1917۔ حضرت عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامت الاجر والمغنم، گھوڑوں کے ماتھے پر بھلائی باندھ دی گئی ہے قیامت کے دن تک، یا ثواب ملے گا یا غنیمت ملے گی۔ بخاری 2852 2852۔ یہ ہے جی قوت اور رباط الخیل۔ قوت سے مراد تیر یعنی ہتھیار، اور رباط الخیل سے مراد سواریاں، اور اس سے مقصد اپنی تیاری رکھنا اور دشمنوں کے مقابلے پر ہر وقت تیار رہنا، اور ان کے دلوں پہ اپنا رعب جمائے رکھنا۔ جنگ ہونے سے پہلے بھی دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار موجود ہیں، ان کے پاس گن ہے، ان کے پاس راکٹ ہیں، ان کے پاس میزائل ہیں، ان کے پاس گراؤنڈ ٹو ایئر مار کرنے والے ہتھیار ہیں، گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ ہتھیار ہیں، ان کے پاس فلام بم ہے، سب کچھ انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ دشمن کے سامنے اپنا رعب جما کے رکھنا اور اپنی قوت اور طاقت کا تھوڑا بہت مظاہرہ کیے رکھنا، جس کی بھنک دشمن کو پڑی رہے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے پہ ڈر کے رہے۔
ہاتھ ڈالنا اس کے لیے آسان نہ ہو. یہ جنگی حکمت عملی کا اور مخالفین کے ماحول کے اندر وقت گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. اور آگے جو فرمایا کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن اور ان کے علاوہ وآخرین من دونہم، جو اور بھی ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. ان سے مراد رومی اور فارس والے اور ان کے علاوہ دوسرے دشمن تھے جو اس وقت سیدھے سیدھے مسلمانوں کے مقابلے پر ابھی نہیں آئے تھے. آگے چلیے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا بہت جاننے والا ہے. اب ان جنحو، ان مالو یعنی مائل ہونا، للسلم سلامتی یعنی صلح، تو صلح کی طرف آئیں تو ٹھیک ہے. جو اسلامی قانون کے مطابق شرائط ہیں ان کے مطابق صلح کر لی جائے گی. آگے چلیے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کی تائید فرمائی اپنی نصرت اور مسلمانوں کی جماعت سے. جی اگر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ کافی ہے، اور اللہ ہی نے آپ کی مدد کی اپنے طرف سے اور مومنوں کے ذریعے سے. تو مومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤید اور ناصر قرار دیا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر آپ خرچ کر دیتے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تو اللہ کے چاہے بغیر ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل آپس میں ملا دیے، بے شک وہ بڑا غلبے والا، بڑا حکمت والا ہے. یہ جو مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی تھی، یہ بہت بڑا احسان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو اس آیت کے اندر جتلایا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام دشمن کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. یہ آپس میں رحم دل ہونے کی بات وہاں پر اس خاص لفظ کے ساتھ ہے، مگر مفہوماً قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ موجود ہے. یہاں بھی وہی مفہوم ہے. اس سے مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا آپس میں کریم اور رحم دل اور مہربان ہونا ثابت ہے. خواہ بامی رنجشیں بھی ہوتی رہی ہوں، لیکن کوئی کسی رنجش کو، کسی بامی نوک جھوک کو کوئی مسلمان وہ رنگ نہیں دے سکتا جس کے اندر اندرونی بغاوت اور اندرونی دشمنی اور دلی مخالفت کا رنگ پایا جاتا ہو. بہرحال ان کے اندر شفقتیں اور محبتیں تھیں، اور ان کا انکار کرنا قرآن کی بہت ساری آیتوں کا انکار ہوگا. اور آپس کی محبتوں کی جو برکت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین والمتجالسین والمتزاورین والمتبادلین فیہ. یعنی میں نے اپنے اوپر واجب کر لیے کہ میں ان سے محبت کروں. کون سے لوگ؟ فرمایا جو آپس میں میری خاطر محبت کرتے ہیں. المتحابین فیہ والمتجالسین فیہ، میری خاطر آپس میں بیٹھ جانے والے. والمتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے. والمتبادلین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے. موطا امام مالک متحابین فی اللہ کا باب ہے، اس باب میں حدیث نمبر 16 ہے. مسند احمد 22030 22030. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے بلند رتبہ انسان، مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافی ہے آپ کو اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ایمان والوں میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے، حسبک اللہ، اے محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کا اتباع کرنے والے مومن آپ کے لیے کافی ہیں. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے آپ کی مدد کی ہے اپنی طرف سے اور مومنوں کے ذریعے سے. اب اسی سے ملتی جلتی یہ بات بھی ہے کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کا اتباع کرنے والے مومن آپ کے لیے کافی ہیں. ان دونوں آیتوں پہ غور کیجئے تو سمجھ آتی ہے کہ تمام مسلمان، تمام صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہیں. ناصر کا معنی مددگار. یہ الگ بات ہے
کہ ہم خدمت گار کہیں، لیکن جہاں تک قرآن کے لفظ کا تعلق ہے، باقاعدہ نصر کا لفظ اور تائید کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہاں حسب کا لفظ موجود ہے، آپ کے لیے کافی ہیں اللہ اور آپ کا اتباع کرنے والے مومنین۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک 3 جلیل قدر صحابہ ہیں، فرماتے ہیں نزلت فی اسلام عمر، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب عمر فاروق مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 33 رجلا و 6 نسوۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے 33 مرد اور 6 خواتین۔ ثم اسلم عمر بن الخطاب فتم به 40، پھر عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تو پہلے 39 تھے، عمر کے آنے سے 40 پورے ہوئے۔ فنزلت هذه الآیہ، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی بغوی، اسی آیت کے تحت بغوی میں لکھا ہوا ہے۔ اور والآیت مکیۃ، یہ آیت مکی ہے، کوتبت بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سورۃ مدنیہ، یہ صورت مدنی ہے لیکن اس میں مکی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھی گئی۔ ایسا ہے بعض مقامات پر کہ صورت مکی ہے اور آیت مدنی ہے، یا صورت مدنی ہے تو آیت مکی ہے۔ ذکرہ القشیری، یہ بات امام قشیری نے نقل کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، ہم لوگ عزت ہی پاتے گئے جب سے عمر مسلمان ہوا۔ بخاری 3684۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ عمر فاروق عزت صحابہ ہیں، عمر فاروق عزت اسلام ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم کعبے میں سر عام نماز نہیں پڑھ سکے جب تک عمر مسلمان نہیں ہوا۔ مسلمان ہوا تو ہم سر عام نمازیں پڑھنے لگے، للکر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ مستدرک حاکم 4543 4543۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اول من جہر بالاسلام عمر بن الخطاب، جس بندے نے سب سے پہلے للکار کے اسلام ظاہر کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی 10731 10731۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما اسلم عمر نزل جبریل، جب عمر مسلمان ہوئے جبریل امین نازل ہوئے، فقال کہنے لگے یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آسمان والے ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ آج عمر مسلمان ہوا ہے۔ ابن ماجہ 103۔ اسی ہستی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم ار عبقریا یفری فریہ، میں نے کوئی مرد جوان ہوشیار اور مکمل طاقتور آدمی ایسا نہیں دیکھا جو عمر جیسا کارنامہ سر انجام دے رہا ہو۔ حتیٰ روی الناس وضربوا بعطن، حتیٰ کہ میری امت کو سیراب کر کے رکھ دیا اور میری امت کے لوگ اس کا فیض لے لے کے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، رج رج کے۔ بخاری 3633 3633۔ یہ بخاری میں حدیث 5 جگہ ہے، مسلم میں 2 جگہ ہے۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ اے نبی برانگیختہ کیجئے ایمان والوں کو کافروں سے قتال پر، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں وہ 200 پر غالب ہو جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو 1000 کافروں پر غلبہ پا جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اتنی تعداد ہوگی تو اتنوں پر غلبہ پائے گی۔ یہ بظاہر تو یغلبو خبر ہے لیکن یہ حکم اور امر کے معنی میں ہے، لیکن یہ آیت منسوخ ہے، اس کو اگلی ہی 7 والی آیت نے منسوخ کیا۔ جہاں آپ کو آیتیں لکھائی تھیں ناسخ و منسوخ، وہاں یہ دونوں آیتیں آپ کو لکھائی جا چکی ہیں۔ یہ آیت نمبر 65 اس سے اگلی آیت آیت نمبر 66 سے منسوخ ہے۔ آیت نمبر 66 پڑھی سے۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔
اب اللہ نے تم سے تخفیف فرما دی اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوئے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوئے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان 100 ہوں تو 200 کافروں پر غالب آئیں، اور اگر 1000 ہوں تو 2000 کافروں پر غالب آئیں۔ اس میں 100 بمقابلہ 200، 1000 بمقابلہ 2000۔ ایک تو قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ اعداد موجود ہیں، قل هو اللہ احد 1، اور مثنیٰ و ثلاثہ و رباع 2 3 4، متعدد اعداد قرآن کے اندر موجود ہیں، 5 6 7 8 9 10 تک سب اعداد قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور جمع کے سوال بھی قرآن شریف میں حل کیے گئے ہیں، ضرب بھی دی گئی ہے، اور تفریق کے سوال یعنی منہا کرنے کے سوالات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، تو فقیر نے اپنے ایک رسالے میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بیان کر دیں۔ آج سے وہ جو حدی والا مسئلہ ہے کہ 3 روزے ادھر رکھو اور 7 روزے واپس آ کے رکھو، تل کا عشرۃ کاملہ، اور یہ 3 جمع 7 پورے 10 ہوئے، یہ جمع کا سوال ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی عمر کتنی بتائی گئی ہے قرآن میں؟ 1000 سال 50 کم۔ تفریق کا سوال ہوا نا، کتنے بنے؟ 950۔ تو یہ سر یہاں کیا ہے؟ یہاں نسبت تناسب سمجھایا جا رہا ہے۔ جو نسبت 100 کو 200 سے ہے وہی نسبت 1000 کو 2000 سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں مقصد میتھ سکھانا تو نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کا فیض ہے کہ قرآن ساتھ ساتھ میتھ پر بھی اشارے چھوڑتا ہے۔ ابھی یہ میں نے صرف پلین طریقے سے آنے والی آیتیں بتائی ہیں، باقی جو سورۃ النساء کے اندر آپ میراث کی تقسیم کے مسائل پڑھ چکے ہیں وہ نرا ہی میتھ ہے، اور وہ اتنا مشکل میتھ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر میتھمیٹک پڑھایا جا رہا ہے یہ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کسی اور عالم کے پاس نہ جائیں، کیونکہ اس کے اندر جو اول اور رد کے مسائل ہیں اور مناسخہ کے مسائل ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں۔ ان کی جو ہے نا انٹیگریشن اور ڈفرینشیشن یہ میتھ والوں کی، یہ ہماری میراث کے گہرے مسائل کے سامنے جواب دے جاتی ہے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون بہا دے۔ تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑا غالب بہت حکمت والا ہے۔ قیدی بنانا بعد میں ہوتا ہے اور جنگ کرنا پہلے ہوتا ہے۔ حتیٰ یسخن فی الارض، جب جنگ کا میدان گرم ہو گیا تو اب جنگ کو اس انتہا تک پہنچا کے چھوڑنا چاہیے کہ دشمن کو کچل کے رکھ دیا جائے۔ اب اس کے بعد قیدیوں کی باری آئے گی، اور مسلمانوں کی توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی قیدی بنا لیں۔ کیوں؟ ایک دفعہ جب جنگ چھڑی ہوئی ہے نا تو آپ کے لیے شرعی طور پر خود ایک راستہ جواز کا کھلا ہوا ہے، تو اس وقت ان کو خوب کچل کے رکھ دیں، پھر جو بچا کچا ہاتھ لگے گا اس کو قیدی بنا لیا جائے گا، تاکہ قیدی ہو جانے کے بعد اس کے اوپر قیدیوں کے احکام نہ لاگو ہو جائیں۔ فی الحال اس کو ادھر ہی رگڑ کے رکھ دینے کا چونکہ موقع ہے، تو دشمن قیدی ہو بھی گیا تو واپس جا کے پھر دشمنیاں کرے گا۔ تو میدان جنگ اور لوہے کے گرم ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ایک ہی بار کچل کے رکھ دینا یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اور بعد میں پھر قیدی کیا جائے تو کیا جائے۔ یہ بہترین حکمت عملی ہے جو اللہ کریم یہاں پر صحابہ کرام کو سکھا رہا ہے۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ اگر پہلے سے معافی کا حکم اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو کافروں سے جو فدیہ کا مال تم نے لیا اس میں ضرور تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ وہ جو کافروں سے فدیہ کا مال لیا گیا تھا، وہ جو 400 درہم لے کر بدر کے قیدیوں کو چھوڑا گیا تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے لیے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ خوب قتل کرنے کے بعد جو بچ جائیں ان کو قیدی بنانا چاہیے، یا پھر جو قیدی بن گئے تو اب ان کو قتل کر دینا چاہیے یا فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اس آیت میں ان دونوں چیزوں کا احتمال ہے۔ ان 2 باتوں میں سے کون سی بات زیادہ مختار ہے، اس میں مفسرین آپس میں اچھی خاصی لے دے کا ان کا رویہ ہے۔ کچھ فرماتے ہیں ان کے قیدی بننے سے پہلے جنگ کے دوران ان کو قتل کرنے کی ترجیح اس کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قیدی ہو جانے کے بعد اب ان کو چھوڑ دینا یا قتل کر دینا، ان میں سے کس کو ترجیح دینی ہے
اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو آپ نے ترجمہ حضور غزالی زمان کا پڑھا ہے یہ دوسرے موقف کے مطابق یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی رائے کتابوں میں موجود ہے۔ اور جو پہلا موقف ہے وہ بھی ہمارے ہی علماء کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ کے دوران کافروں کو قتل کرنے کی بات ہوئی کہ ادھر ہی ان کو رگڑ دینا تھا۔ وہ جو دوسری صورت ہے اس کو اگر اختیار کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن حدیثوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اب آگے محققین علماء بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز کو لینا ہے۔ اس آیت میں جو فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو آپ لوگوں نے جو فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی۔ پہلے اگر فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، وہ پہلے فیصلہ کون سا تھا؟ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتہادی مسائل میں معافی طے نہ پا چکی ہوتی کہ اجتہادی معاملات میں جو بھی کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، چونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ جو پہلا موقف ہے یہ بات اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ جو دوسرا موقف ہے اس موقف کے علماء سورۃ محمد کی یہ آیت پڑھتے ہیں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے آپ لوگوں کی ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو تو گردنیں ماریں، اور جب ان لوگوں کو آپ مغلوب کر چکیں اور دشمنوں کو کچل چکیں، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، اب ان کے ہاتھ پاور باندھو، اب ان کو قیدی کرو، تو اما منن بادو و اما فداء، اب چاہیں تو احسان کرتے ہوئے ان کو رہا کر دیں، یا آپ چاہیں تو فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیں، حتیٰ تدع الحرب اوزارہا، حتیٰ کہ جنگ ختم ہو جائے۔ یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 4 ہے۔ تو پہلے موقف والے فرماتے ہیں کہ اجتہادی مسائل کی وجہ سے معافی ہے، دوسرے موقف والے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے یہ جو سورۃ محمد میں موجود ہے یہ چونکہ پہلے اتر چکی تھی اس کی وجہ سے معافی ہے۔ بہرحال یہ ٹھیک ٹھاک مشکل موڑ ہے ان دو باتوں میں سے، جس میں زیادہ عافیت اور خیریت محسوس ہوتی ہے وہ پہلا موقف ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ آگے چلیے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس کھاؤ اس سے جو تم نے غنیمت حاصل کی اس حال میں کہ وہ حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا۔ مال غنیمت میں سے کھاؤ پیو، یہ آپ لوگوں کے لیے حلال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے احلت للغنائم ولم تحل لاحد قبلی، میرے لیے غنیمت کا مال حلال قرار دیا گیا ہے، میرے سے پہلے غنیمتیں کسی کے لیے حلال نہیں ہوتی تھیں۔ مسلم 521۔ آگے چلیے۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے ان سے جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کسی بھلائی کو ظاہر کر دیا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے، اور تمہارے گناہ بخشے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے کچھ آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی، تو کہنے لگے اذن لنا فلنترک لابن اختنا عباس فداءہ، کہنے لگے ہمارے بھانجے عباس بن عبد المطلب، یہ انصاری صحابی آئے، تو ان کا ننیالی رشتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب یہ ہماری بہن کے بیٹے بنتے ہیں، ان کا جو فدیہ ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں ہم معاف کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا تذرون منہ درہما، اللہ کی قسم ایک درہم بھی معاف نہیں کرنے دوں گا۔ بخاری 4017۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کے ہاتھوں میں جو قیدی موجود ہیں ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دلوں کے اندر خیر اور بھلائی دیکھے گا تو تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ یہ جو تم فدیہ دے رہے ہو اپنی جان چھڑانے کا، تو تمہارے دلوں کے اندر خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہی نکلے گا، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور اس سے بہتر تمہیں چیز عطا ہوگی۔ آگے چلیے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک اس سے پہلے بھی وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، بس ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ مکہ کے لوگ تو آپ کے ساتھ خیانتیں کرتے ہی آئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو ان پر قابو دیا۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ،
آپ کو ان پر غلبہ دیا تھا۔ آگے چلیے۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کے ساتھ کفار سے جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی میراث سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو ان کی مدد تم پر واجب ہے، مگر ایسی قوم کے مقابلے میں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے تمہارے سب کاموں کو۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، ایک تو یہ ہو گئے مہاجرین، دوسرے ہو گئے والذین آووا ونصروا، جن لوگوں نے ٹھکانہ بنایا اور نصرت کی، یہ ہو گئے انصار۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مہاجرین اور انصار کا ایک گروہ۔ اور کچھ لوگ وہ تھے والذین آمنوا ولم یہاجروا، جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کر سکے، وہ مکہ میں ہی رہ گئے۔ تو ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، آپ کے ساتھ ان کی کوئی ولایت نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ ولایت سے یہاں مراد کیا ہے؟ مسلمان تو وہ ہیں، اسلامی بھائی چارہ تو بہرحال ہے، یہاں ولا سے مراد ہے سیاسی بھائی چارہ، کیونکہ وہ دشمن کے شہر میں وہ موجود ہیں اور سیاسی طور پر آپ ان کے ساتھ وہی مکمل اسلامی طریقے سے چل سکیں، یہ اب آپ کے لیے بھی ناممکن ہے۔ تو دینی محبت تو قائم ہے اور دینی بھائی چارہ تو قائم ہے، لیکن سیاسی طور پر آپ کی ان کے ساتھ ولا ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر وہ دینی معاملات میں آپ سے مدد چاہیں کہ ایسی نوبت آ جائے کہ اب دینی طور پر وہ اس چیز کے حقدار بن گئے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، تو فعلیکم النصر، تو آپ پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں، یعنی مسلمان ان کی مدد کریں۔ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں ایسی صورت میں کہ آپ کا کسی ایسی قوم جس کے ساتھ آپ کا میثاق ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہیں یا یہ اس کے علاقے میں ہیں، تو پھر آپ کا ان کے ساتھ وہی سیاسی بھائی چارہ وہ نہ ہوگا، دینی بھائی چارہ بہرحال قائم رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سینہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے گئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے، تو آپ کا اپنا گھر بھی ادھر ہی تھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کے بیٹے عقیل نے کوئی گھر چھوڑا ہی نہیں، سارے گھر بیچ دیے ہیں، اور وہ وارث بنے تھے جناب ابو طالب کے، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار ان کے وارث نہیں بنے تھے۔ اور عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ لا یرث المؤمن الکافر، مومن کافر کا وارث نہیں بنتا۔ اور ابن شہاب فرماتے ہیں کانوا یتأولون قول اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ اسی آیت کی تفسیر میں یہ باتیں کی جاتی تھیں کہ مومن کا کافر اور کافر کا مومن وارث نہیں بن سکتا۔ آیت کون سی ہے جس سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا تھا؟ وہ یہی آیت ہے، سورۃ انفال کی آیت نمبر 72، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، بخاری 1588۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ یا پھر وہی حدیث مفسرین نے لکھی ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، بخاری 6764۔ یہ حوالہ اور ہے 6764۔ آگے چلیے۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا
لهم مغفرة ورزق کریم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے بے گھروں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، وہی سچے ایماندار ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ جی، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، یہ ہو گئے مہاجرین۔ والذین آووا ونصروا، جو یہ لوگ ہو گئے انصاری۔ ان دونوں کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومن ہیں جیسا مومن ہونے کا حق ہے۔ اب قرآن ان کو صرف مومن بھی کہہ دے نا، تو اس بات کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور قرآن نے کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایسے ایمان والے ہیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ ھذا نص قطعی صریح فی اثبات ایمانہم و اخلاصہم، یہ تمام مہاجرین اور انصار کے ایمان لانے کے اوپر نص قطعی ہے، صریح ہے، ان کے اخلاص کے اوپر بھی نص قطعی ہے اور صریح ہے۔ کیوں؟ مومنون حقا کا لفظ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ یہ حقا کے لفظ سے ہر طرح کے نفاق کی نفی ہو رہی۔ ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ شامل ہو کر جہاد کیا تو وہ تم میں سے ہیں، اور قرابت والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے آپ کے ساتھ ایک جہاد وغیرہ میں حصہ لیا، یہ بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات کی تھی۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ فجعلوا یتوارثون بذلک، تو وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے گئے، حتیٰ کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ اولو الارحام جو ہیں یہ ان میں سے بعضوں سے اولا ہیں۔ تو فتوارثوا بالنسب، تو اس کے بعد مواخات کی بنا پر وراثت روک دی گئی اور خاندانی نسب کے اعتبار سے اور اس کے سبب سے میراث جاری کی گئی۔ مجمع الزوائد 11034 11034۔ یہ قرآن شریف کی 7ویں سورت کا اینڈ ہے۔ 7 بڑی صورتیں، پہلی صورت سورت فاتحہ سمیت 8 اور اس کے بعد 7۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر، جس نے قرآن کی پہلی 7 صورتیں پڑھ لیں وہ عالم بن گیا۔ مسند احمد 24443۔ اب اگر صورت فاتحہ شامل کی جائے تو اس سے پہلے جو صورت اعراف تھی اس تک 7 صورتیں پوری ہو گئی۔ اگر صورت فاتحہ کو شامل نہ کیا جائے، اسے قرآن کا مقدمہ سمجھا جائے، تو اس کے بعد بڑی صورتوں پر اس حدیث کو معمول کیا جائے تو پھر صورت انفال کے بعد 7 صورتیں مکمل ہوتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔